بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بچہ چونکہ ہر چیز اس کے لیے نئی ہوتی ہے اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو تجسس کے ساتھ دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز نئی ہے۔ وہ کوئی آواز سنتا ہے تو اسے فیڈ کرنے کی، اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوئی کام کسی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دماغ میں کیا چیز جا رہی ہے، نمبر 2 ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان کے دماغ میں کیا چیز فیڈ ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم دیکھ لیں اور ان دو چیزوں پر توجہ دے دیں تو بچے کی تربیت بہترین ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہم نے جب بی ایڈ کیا تھا اس میں ایک فارمولا پڑھا تھا، بلوم ٹیکسانومی۔ بلوم ٹیکسانومی یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں پہلے علم آتا ہے، پھر اس کے بعد اس علم کے مطابق اس کی سوچ بنتی ہے۔ جب اس کی سوچ بنتی ہے تو اس کا عمل بنتا ہے، اور جب بندہ بار بار عمل کرتا ہے تو اس کی وہ عادت بن جاتی ہے، اور جو چیز بندے کی عادت میں آ جاتی ہے وہی رویہ بنتا ہے اور وہی نظریہ بنتا ہے۔ اسی سے انسان کے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دماغ میں کیا چیز جا رہی ہے، یعنی کانوں کے ذریعے سے اچھی چیزیں جا رہی ہیں، وہ کس ماحول میں بیٹھتے ہیں، وہ کس طرح کی چیزیں سنتے ہیں۔ جس ماحول میں بیٹھیں گے اسی ماحول کی چیزیں وہ سنیں گے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھے طلباء کے پاس بیٹھیں گے، ان کے دوست، ان کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہوں گے تو وہ اچھی باتیں ان کے دماغ میں جائیں گی۔ اچھے لوگوں کی باتیں ان کے دماغ میں جائیں گی تو ان کی عادات بھی اچھی ہوں گی اور آگے ان کا جو ہے وہ نظریات بھی اچھے ہوں گے۔ اور اگر ان کو برا ماحول میسر ہے، یعنی ان کے کانوں کے اندر جھوٹ، غیبت، گالی اور اس طرح کی چیزیں ان کے کانوں کے اندر سے جا کر دماغ میں فیڈ ہو رہی ہیں، تو اسی طرح سے ان کی عادات بنیں گی اور اسی طرح سے آگے ان کی مستقبل کی زندگی بنے گی۔ چونکہ بچے کی زندگی تعمیر ہو رہی ہے بچپن سے، تو جیسے وہ تعمیر ہوگی ویسی ہی عمارت سامنے آئے گی مستقبل میں۔ تو پہلی چیز ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے کانوں سے اندر اس کے دماغ میں کیا چیزیں جا رہی ہیں، اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ بچے کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ ایک بچہ، اس کی آنکھوں کے سامنے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، جس طرح کا کام کرتے ہیں وہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جس طرح سے سنتا ہے وہی وہ کہتا ہے۔ جیسے ایک مشہور لطیفہ ہے، لیکن ہے یہ حقیقت کہ ایک کسی آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ باہر جا کر کہو کہ ابا گھر میں نہیں ہیں۔ تو وہ بچہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میرے ابا جان کہتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ تو یعنی کہ اس نے جو کچھ سنا وہی آگے جا کر بیان کر دیا، چونکہ وہ اتنا تو سمجھدار نہیں تھا کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، لیکن اس کے ذہن میں وہ فیڈ ہو گیا تو اس نے وہی جا کر آگے بیان کر دیا اور کہہ دیا۔ تو ایک تو یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے کے کانوں میں اچھی چیزیں جائیں، ان کو صحابہ اکرام کے واقعات سنائے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت سنائی جائے، ان کو اچھے اچھے لوگوں کی کہانیاں سنائی جائیں تاکہ ان کے دماغ میں اچھی چیزیں فیڈ ہوں، ان کے زبان پر ان کے جو ذہن ہیں ان میں اچھے اچھے کلمات ڈالے جائیں، ان کے دماغ کے اندر اچھی باتیں ڈالی جائیں، اچھے اقوال ڈالے جائیں۔ اور دوسرا کہ وہ جو کچھ نظروں سے دیکھتے ہیں وہی کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آیا، وہ کھانا کھانے لگا اور اس کا جو ہاتھ تھا وہ پیالے کے اندر گھوم رہا تھا۔ یہ روایات میں، حدیث مبارکہ میں ایک قصہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کہ بیٹا
सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो। कुल मिम्मा यलीका, अपने सामने से खाओ और अपने करीब से खाओ, जो आपकी तरफ साइड है खाना है उस तरफ से खाओ। और तीसरा आपने फरमाया वकुल बियमीनिका, और अपने दाएं हाथ से खाओ। तो आपने उस बच्चे को बड़े अच्छे अंदाज से तरबियत दी और उसको जो है वो खाने के आदाब बता दिए। इसी तरह अगर उस बच्चे को ना रोका जाता तो वो उसकी आदत पुख्ता हो जाती और उसी तरह वो खाता रहता। तो यानी कि बच्चा जिस तरह से इंसानों को देखता है कोई काम किस तरह से कर रहे हैं, इसी तरह से बच्चा करने की कोशिश करता है। और अगर बच्चा कोई काम गलत करने लगे और उसको दुरुस्त तरीका ना बताया जाए, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ उसको दुरुस्त तरीका ना बताया जाए, तो वो उसी तरह से करता रहता है। और इसी तरह से एक बात यहाँ ये भी याद रखिए कि अगर हम बच्चों को टोकना शुरू कर देंगे बात बात पर, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, यानी उनको अपने किसी भी काम पर एतमाद नहीं रहेगा। तो अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको प्यार के साथ बताएं कि बेटा ये काम इस तरह से करना था, आप जैसे काम कर रहे थे उसकी बजाय आप इस तरह से काम करें तो ये अच्छा होगा। और अच्छा काम करने पर बच्चे को शाबाश दी जाए ताकि वो बच्चा उसका जो है वो जहन वो खराब ना हो और कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो ना हो। बच्चे जो हैं हमारा सरमाया हैं, जिस तरह से हम आज इनकी तरबियत करेंगे मुस्तकबिल के अंदर ये बच्चे या तो हमें अच्छे नामों से इन बच्चों की वजह से याद किया जाएगा या वालिदैन को बुरे नामों की वजह से बच्चों के जरिए से याद किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे लाइक करें और इसकी वीडियोस को आगे शेयर करें।